حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ایک اہم دینی موضوع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور ان کی شخصیت کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور ان کے معاشرتی اثرات کا ایک اہم پہلو ملتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس موضوع کے حوالے سے براہ راست تفصیلات نہیں دی گئیں، تاہم سیرت کی کتب و تاریخی حوالہ جات اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بن سعد سے تھا۔ یہ قبیلہ طائف کے قریب ایک صحرائی علاقے میں رہتا تھا اور ان کی معاشرتی حالت اس وقت بہتر نہیں تھی۔ وہ ان کا خاندان غریب اور تحت سالی کا شکار تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ مکہ مکرمہ کے بچے کو صحرا میں دودھ پلانے کے لیے دایا کے سپرد کیا جاتا تاکہ بچے کی نشو و نما اچھی ہو اور وہ صحرا کے صاف آب و ہوا میں پل بڑھ کر قوی اور فصیح انسان بنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حادثہ ہوئی تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد سے کئی دودھ پلانے والی عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں تاکہ وہاں کے بچوں کو دودھ پلائیں اور اس کے بدلے ان کو کچھ مالی فائدہ حاصل ہو۔ تاہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو کسی مالدار خاندان کا بچہ نہیں ملا۔ سیرت نگاروں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ان کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے اکثر عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کیا کیونکہ وہ مالی معاوضہ حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت حارث بھی دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، لیکن ان کو کوئی بچہ نہ ملا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے ایک بچے کو ہی لے جانا چاہتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کا یہ فیصلہ محض اسقاف نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی برکات کا آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت کا ظہور۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تو ان کی زندگی میں برکتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دودھ کی کمی تھی اور ان کا بچہ بھی دودھ نہ پی کر بھوکا رہتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں لیا تو فوراً دودھ کی فراوانی ہو گئی اور دونوں بچے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ کا بیٹا سیر ہوگا دودھ پینے لگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب مکہ مکرمہ میں واپس جا رہا تھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے واپس جا رہا تھا تو ان کا اونٹ کمزور اور لاغر تھا۔ وہ قافلہ کے گرد افراد ان سے آگے نکل گئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے تو ان کا اونٹ تیز رفتاری سے چلنے لگا اور قافلہ کے گرد افراد حیران رہ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ جہاں ان کے دودھ میں برکت ہوئی، وہاں ان کی بکریوں کا دودھ بھی زیادہ ہونے لگا۔ ان کے علاقے میں تحت سالی تھی، لیکن ان کے جانور ہمیشہ پیٹ بھرے ہوتے اور دودھ دیتے۔ ان تمام برکتوں کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی سکون اور محبت کے ساتھ گزرا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے ایک خاص شخصیت کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور تھا اور آپ کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک اہم واقعہ شق صدر کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دور میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے۔ اس واقعے کو سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کا واقعہ نہ صرف ایمان، ماں کی محبت اور شفقت کی داستان ہے، بلکہ اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور ان کی شفقت کی جھلک بھی ملتی ہے۔ نبی کریم ہمیشہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ سیرت کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ براہ راست موجود نہیں ہے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان عظمت اور ان کی برکتوں کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں ملتا ہے۔ سورۃ الوضوح کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دیا؟ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی عنایت کی نشانی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو تفصیلات سیرت کی کتب میں ملتی ہیں، ان میں سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام نمایاں ہیں۔ ان کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں برکت کا نزول ہوا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہیں۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شق صدر کے واقعے کا ذکر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیش آیا۔